رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو اے عمر، میرے نبی کی زندگی میں کوئی اگر مثال کے طور پر کہا، اگر کوئی ایک اونٹ کی رسی بھی دیتا تھا بطور زکوٰۃ اور آج نہیں دے گا ابو بکر کے ہوتے ہوئے تو میں اسے جہاد کروں گا۔ اگر ایک اونٹ کی رسی بھی جو وہ دیتا تھا آج نہیں دے گا تو یہ ابو بکر صدیق اس سے لڑائی کرے گا، کیونکہ میرے ہوتے ہوئے میرے نبی کے قانون میں ذرا فرق نہیں آ سکتا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مرتبہ عید میلاد النبی ربیع الاول کا مہینہ ہے کیوں نہیں منایا؟ نبی سے محبت نہیں تھی؟ پھر کیوں کہتے ہو، ہے نا، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں اس سینٹنس کا مطلب؟ سمپل لہجے میں بات کہی گئی ہے لیکن بات بہت بیکار ہے، بہت خراب ہے۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ابلیس کو چھوڑ کر سب خوش ہو رہے ہیں، سب جشن منا رہے ہیں، جو نہیں منا رہے ہیں وہ ابلیس کے ساتھی ہے۔ کہنے والے تو نے کتنی بری بات کہی تھی، تو نے یہ بات کہہ کر کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی غلط کہہ دیا، کیونکہ انہوں نے بھی کبھی جشن عید میلاد النبی نہیں منایا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو تو نے غلط کہہ دیا کیونکہ انہوں نے بھی جشن عید میلاد النبی نہیں منایا۔ پیرانے پیر کو تو نے غلط کہہ دیا کیونکہ انہوں نے بھی جشن عید میلاد النبی نہیں منایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام لوگوں نے جشن منایا ہی نہیں۔ تم نے کیا کہہ دیا کہ سوائے ابلیس کے اس جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ بات کہاں تک پہنچ رہی ہے؟ تم کن کو ابلیس کا ساتھی کہہ رہے ہو؟ وہ کہ جن کے تعلق سے عرش سے اعلان ہوا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ یہ سے راضی ہوئے، اللہ ان سے راضی ہو، تم ان کے تعلق سے کہہ رہے ہو۔ اس لیے سوچو سمجھو کہ یہ بات کہاں تک جا رہی ہے۔ ہاں، نبی سے محبت کرنی ہے، بہت کرنی ہے، نبی سے بہت محبت کرنی ہے، کیونکہ محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ محترم و مکرم و معظم حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف ہو جو ہمارا خالق، مالک، مربی، پالنہار ہے، جس کی ہم ہمیشہ کبریائی، بڑائی، یکتائی، شہنشاہی بیان کرتے رہتے ہیں، جو تنے تنہا آسمان و زمین کا خالق، مالک، مربی، پالنہار ہے، جس نے ہمیں مخلوقات میں بہترین مخلوق بنایا اور دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے، رہنا کیسے ہے، کھانا کیا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، کیسے جینا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، یہ سب بتانے کے لیے اپنے بہت سارے نیک، اچھے، سچے بندوں کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ تمام نبیوں پر خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیش بہا، بے پناہ درود و سلام کا تحفہ ہو کہ جن کے ذریعے سے اسلام جیسی عظیم نعمت ہم تک پہنچی۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے پاس چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ تکیہ ہاتھ اور چٹائی جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کی ذات رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کا تذکرہ عینی عبادت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و صلات کی بات، آج میں جس چیز کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ مہینے کے حساب سے، ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے تو ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ گلیاں سجتی ہیں، آٹو والے بھی گانوں کے بجائے نعت یا قوالی لگا کر گھومنے لگتے ہیں، لوگوں کے جذبات، خیالات، گفتگو، باتیں الگ سی ہو جاتی ہیں۔
ربیع الاول کے مہینے کے تعلق سے کوئی خاص فضیلت تو قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہے. ہاں اس معنوں میں ہم اس مہینے کو اہم مانتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی اور ہمیں اس پر خوشی ہے. خوش ہونا بھی چاہیے. وہ نبی جو ہمارے لیے سب کچھ ہے، ہمارے ماں باپ جن کے نام اقدس پر قربان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت اسی مہینے میں ہوئی. کس تاریخ کو ہوئی ہے بڑا اختلاف ہے. سیدھی سیدھی بات ہے، سچی بات ہے، بڑا اختلاف ہے. میں نے ایک رسالہ بھی اس مہینے کے تعلق سے رکھا ہے، 1-2 پیس باہر رکھی بھی ہوں گی ربیع الاول مہینے کے تعلق سے. میں نے جب تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ ربیع الاول کے مہینے میں بعض لوگوں نے کہا، بعض تاریخ دانوں نے کہا کہ 7 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. ربیع الاول میں ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں. مگر پیدائش کس تاریخ کو ہوئی اس میں بڑا اختلاف ہے. ہاں بہت زیادہ اختلاف ہے. کسی نے 7 کہا، کسی نے 8 کہا، کسی نے 12 کہا، کسی نے 9 کہا. اور میں آپ کو بتاؤں، آج جن کو لوگ کہتے ہیں پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک انہوں نے غنیۃ الطالبین اپنی کتاب کے اندر تو 10 محرم لکھا ہے. ہاں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں، انہوں نے کیا کہا ہے؟ 10 محرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے. اب اگر جو لوگ پیران پیر کو مانتے ہیں تو پھر ان کو تو ٹرانسفر کر دینا چاہیے عید میلاد النبی کا ڈیٹ. اگر آپ سچی معنوں میں مان رہے ہیں نا، پیران پیر نے لکھا ہے نا، پیران پیر نے لکھا ہے. اگر واقعی میں آپ سچے طریقے سے ان کو فالو کرنے والے ہیں، ویسے دیکھا جائے تو یہاں ضمناً یہ بات کہہ دوں کہ حقیقی معنوں میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے ہم لوگ ہیں، کتاب و سنت کے علم بردار وہ لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں. کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ کٹر اہل حدیث تھے. آپ ان کی کتاب غنیۃ الطالبین اٹھا کر دیکھو، پڑھو کبھی. ہم نے ان کو جانا کس سے؟ پیروں سے. ہم نے ان کو جانا کس سے؟ فقیروں سے. ہم نے ان کو جانا کس سے؟ وہ جو بیٹھ کر کے 10 دن نہاتے نہیں ہیں، بالا بڑے کر کے ہرے کپڑے پہن کر بیٹھے رہتے ہیں، چلم سلگائے رکھتے ہیں. ہم نے ان سے ان کے بارے میں سنا. کبھی جا کر کے صحیح معنوں میں ان کی کتاب پڑھو، ان کا نظریہ پڑھو، ان کی بات پڑھو، تب ان کے بارے میں پتا چلے گا کہ زندگی بھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے رب کی توحید کا پرچار کیا اور شرک سے روکا. یہ تو شیطان کامیاب ہو گیا کہ انہی کی قبر کو جو ہے شرک کا اڈا بنا دیا. ہاں جس طریقے سے نوح علیہ السلام کی دور میں موجود لوگ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر جن کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے اور جن کے اسٹیچو مکہ والوں کے پاس تھے، اور قرآن میں جس طرح کہا گیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ لا تذرنا، ان کو چھوڑنا نہیں، ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو، جس طرح مکہ والے مانتے ہیں اسی طریقے سے جس طرح وہ نیک تھے ان کے اسٹیچو شیطان نے بنوا کر کے شرک کے دروازے کھول دیے، ایسے ہی شیطان نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو جو ہے شرک کا اڈا بنا دیا. ورنہ انہوں نے زندگی بھر توحید کا پرچار کیا. تو بات میں یہ کر رہا تھا، بات دوسری جگہ نہ چلی جائے، کہ انہوں نے کہا ہے 10 محرم. بات سمجھ میں کیا آئی؟ اگر عقل ہے تو اتنی بات تو سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ جس چیز کی تاریخ کے بارے میں اختلاف ہو، مطلب یہ کہ وہ چیز نہیں منائی جاتی تھی. اگر ربیع الاول کے مہینے میں جشن عید میلاد النبی منائی جاتی اور اسلام کا یہ طریقہ رہا ہو کہ بھائی شروع سے یہ چیز منائی جاتی رہی ہے، تو اتنے سارے ڈیٹ پائے ہی نہیں جاتے. سیدھا ایک ڈیٹ کنفرم ہوتا. اختلاف کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیز پہلے سے نہیں ہے بلکہ بعد میں کی گئی. لیکن یہ بات چھیڑنے سے پہلے میں یہاں ایک بات ذکر کر دوں کہ دیکھو، ہمارے جو بھائی یا ہم میں سے جو مسلمان ہیں اور جو
اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن مناتے ہیں. پیدائش پر خوش ہونا یہ بڑی اچھی چیز ہے. ہمارے نبی کی پیدائش ہوئی ہے، اچھی چیز ہے، بڑی اچھی چیز ہے، لیکن اختلاف ہے پیدائش کی خوشی منانے میں. پیدائش کی خوشی کس طرح منانا ہے، پیدائش کی خوشی منانا ہے کیسے یہ اختلاف والی بات. پیدائش پر خوش ہونا ہر مومن خوش ہوگا. ہمارے نبی کی پیدائش پر کون خوش نہیں ہوگا؟ کیا ہمیں خوشی نہیں؟ کیا آپ کو خوشی نہیں؟ کیا آپ کو خوشی نہیں؟ ہر کوئی خوش ہوگا. لیکن مسئلہ یہاں ہے پیدائش کی خوشی کا اظہار وہ کس طرح کا ہونا چاہیے، یہ مین مدعا ہے، اس پر بات کرنی چاہیے. تو جو لوگ بھی آج قوالیاں لگاتے ہوں یا جھنڈیاں لے کر پھرتے ہوں یا گلی کوچے سجا دیتے ہوں، وہ لوگ بھی ایسا نہیں کہ نبی سے محبت نہیں کر رہے ہیں. ہم ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے آپ نبی سے محبت نہیں کرو، نہیں، وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ اصل میں محبت کہتے کس کو. ہاں یہاں یہ باتیں جو میں سمجھا رہا ہوں نا، ذرا دیکھیے، سمجھنے کی کوشش کیجئے. بڑی ایک دم لچھے جار تقریر میں نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کچھ، وہ بات سمجھیے. ایسا نہیں ہے کہ وہ نبی سے محبت ہی نہیں کرتے، نبی کے دشمن ہیں. نہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن نبی سے کس طرح محبت کرنی چاہیے وہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ نبی سے اصلی محبت کس طرح ہونی چاہیے، نبی سے کس طرح لگاؤ ہونا چاہیے، وہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. تو دیکھو، نبی سے محبت کا حقیقی مطلب یہ ہے نبی کی اطاعت، نبی کی باتوں کو فالو کرنا. سمپل سے لہجے میں سمجھاؤں، ہمیں ہمارے والدین سے محبت ہے، آپ کو اپنی والدہ سے، اپنے ابو جی سے محبت ہے. آپ کے والدین کچھ کرنے کے لیے کہیں اور آپ کہو نہیں کرتے. امی بولے بیٹا فلاں چیز لا لو، نہیں لاتے. ابو بولے فلاں چیز کرو، نہیں کرتے. تو کیا محبت ہے آپ کو؟ نہیں محبت ہے. ہمارے نوجوانوں سے ذرا پوچھو، ذرا الگ انداز سے بات کروں میں ہمارے نوجوانوں سے. آج کل ہم بہت سارے لوگوں کو فالو کر رہے ہیں، ہمارے نوجوان فالو کر رہے ہیں، ہے نا، ڈریسنگ میں، ہیئر کٹنگ میں، ہے نا، لائف اسٹائل میں. ان سے اتنا لگاؤ ہے کہ ان کی چیزوں کو اختیار کر رہے ہیں. اگر انہوں نے گلیوں ٹائپ کا سر میں راستہ بنا لیا ہے، کٹنگ کر لی ہے، تو ہمارے نوجوان بھی کر لیتے ہیں، ادھر ادھر سے کٹ مار لیتے ہیں پورا. بھائی انہوں ایسا کیا ہے، میں اس کا فالوور ہوں تو مجھے بھی ایسا کرنا چاہیے. ڈریسنگ میں اگر کسی نے جینس پھاڑ لی تو ہمارے نوجوان بھی پھاڑ لے رہے ہیں. کسی نے 4-5 کلر کا بال بنا لیا، ہے نا، نیلا، پیلا، ہرا، سترنگی، جوکر جیسا، ہمارے نوجوان بھی بنا لے رہے ہیں، ہے نا. اس کو فالو ہوتا کہتے ہیں نا. ہمیں اپنے نبی سے بہت محبت ہے، حد سے زیادہ محبت ہے. اور کیوں نہ محبت ہو، دین اسلام جیسی عظیم نعمت تو ان کے ذریعے سے ملی ہے. ہم نے اپنے رب کو جانا ہے ان کے ذریعے سے، ہم نے پہچانا ہے رب العالمین کو، اپنے خالق کو ان کے ذریعے سے، زندگی کے مقصد کو سمجھا ان کے ذریعے سے. ماں باپ قربان ہو جائیں ان کے اوپر، اولاد قربان ہو جائیں ان کے اوپر، ہم نبی سے محبت کیوں نہ کریں؟ اور صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث، ہمارے نبی نے کہا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو بھی نہیں سکتا مومن ہو بھی نہیں سکتا جب تک کہ میں تمام چیزوں، اس کی آل اولاد، ماں باپ، پراپرٹی، جائیداد، یہاں تک کہ خود اس کی جان سے زیادہ میں اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں، وہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت نہ کرنے لگ جائے، تب تک وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا. وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا. تو میں سچی محبت ہے، لیکن محبت کا مطلب ہوتا ہے اطاعت رسول. ہاں، محبت کا مطلب ہوتا ہے بات کو ماننا، ہے نا. جیسے قرآن کی آیت ہے، دیکھو سنو غور سے، قرآن کی آیت ہے. اللہ نے کہا قرآن میں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے نبی آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تمہیں میری اتباع کرنی پڑے گی. یہ کون سی بات ہوگی؟ سمجھنے کی بات ہے. اللہ سے محبت ہے تو اتباع، مطلب محبت کو پریکٹیکل میں اگر ترجمہ کریں گے، پریکٹیکل میں لے کر آئیں گے تو کیا چیز ہوگی؟ اتباع. اتباع ہی ہوگی، بات ماننا تبھی محبت ہے. اور اگر آپ کہیں نہیں محبت ہے مگر بات نہیں مانتے، محبت ہے مگر وہ ان کی بات مانتا، مفتی صاحب کی،
محبت ہے نبی سے، مگر نبی کی بات جب آئے گی تو نبی کی حدیث آئے گی، نبی کی بات آئے گی تو وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، مفتی صاحب کی بات مجھے سمجھ میں آتی، میں ان کی مانوں گا۔ تو آپ کس سے محبت کر رہے ہیں؟ آپ مفتی صاحب سے کر رہے ہیں مگر نبی سے نہیں کر رہے ہیں آپ، کیونکہ آپ نے نبی کی بات کو چھوڑ دیا ہے، مفتی صاحب کی بات کو بنا لیا ہے نا۔ اچھا ایک واقعہ سناتا ہوں، وہ واقعہ سنیں گے نا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ دیکھو واقعہ کیا ہے کہ طبرانی کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راویہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا۔ سنو اس بات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا۔ اچھا وہ آدمی آیا اور آ کر کے اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ سنیے محبت رسول کا حقیقی تصور، محبت سب کر رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں کہ محبت کا مطلب کیا ہے، کیسے محبت کرنی ہے۔ اس بندے نے کہا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، مجھے اتنی محبت ہے کہ میں آپ کو نہیں دیکھتا ہوں تو بے چین ہو جاتا ہوں، جب مجھے پریشانی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، میں بھاگ کر کے آپ کا دیدار کر دیتا ہوں، آ کر کے میری بے چینی ختم ہو جاتی ہے، آپ کا دیدار کرنے سے میری بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ کل جب آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، میں بھی دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، اگر اللہ رب العالمین نے مجھے جنت کے اندر داخل کیا تب بھی جنت کے اندر میرا لیول تو آپ سے بڑا نیچا ہوگا۔ آپ کہاں امام الانبیاء ہیں، آپ کہاں فخر انسانیت ہیں، آپ کہاں نبیوں کے سردار ہیں، آپ کہاں شافع محشر ہیں، آپ کہاں جو ہے صاحب حوض کوثر ہیں، آپ رحمت للہ، آپ کا اتنا بڑا درجہ ہے، آپ تو بڑے اعلیٰ مقام پر ہوں گے جنت کے اندر، مجھے اگر مقام ملے گا بھی تو آپ سے بڑا نیچے ملے گا۔ سوچئے صحابہ کی محبت دیکھیے کہ جنت میں پہنچ جا رہے ہیں لیکن پھر بھی سوچ رہے ہیں کہ نبی کا دیدار کیسے ہوگا۔ ہم لوگ جو ہے وہ جھنڈی پھہرانے سے عاشق رسول ہو جا رہے ہیں، ہے نا، نماز چلی جائے مگر وہ روڈ پر مارکیٹ میں جھنڈے لہرا کر پھر رہے ہیں، وہی محبت رسول ہے۔ یہاں کہہ رہے ہیں جنت میں چلا جاؤں گا پھر بھی میں تو نیچے رہوں گا نا، آپ کا مقام تو بڑا اوپر رہے گا۔ تو میں یہ سوچ کر پریشان ہو جا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں پریشان ہو جا رہا ہوں کہ وہاں آپ کا دیدار کیسے ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب نہیں دیا۔ طبرانی کی روایت، جبریل علیہ السلام عرش والے کی طرف سے آئے، کیونکہ سوال بڑا زبردست تھا، بات بڑی زبردست تھی، اور لوگوں کو سمجھانا بھی تھا اس واقعے کے ذریعے سے کہ اصل محبت رسول کیا ہے، اصل کیا ہے محبت رسول۔ سوال اس نے یہی کیا نا، بندے نے سوال صحابی نے یہ کیا کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، آپ کو دیکھوں نہ ہوں تو چین نہیں ملتا، جنت کے اندر چلا جاؤں تب بھی آپ کا دیدار کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن پریشانی یہ ہے، سوچ یہ رہا ہوں گیا بھی تو آپ کے درجے تک کیسے پہنچوں گا، میں تو نیچے درجے میں رہوں گا، آپ تو بڑے اونچے درجے میں رہیں گے، آپ کا دیدار کیسے ہوگا۔ اب جواب عرش والے نے دیا، قرآن میں سورہ نساء میں آیت ہے 69 آیت نمبر، جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر کے آئے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ یہ آیت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا آیت کے اندر کیا ہے، یہ آیت سمجھ گئے تو محبت رسول کا حقیقی مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ نے سوال یہ تھا کہ محبت بہت ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب اطاعت میں دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جواب جو ہے اطاعت میں دیا۔ اللہ نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ ہاں سمجھنے کی بات ہے نا، سوال محبت اور جواب اطاعت۔ سوال تھا محبت بہت ہے، آپ کا دیدار نہ ہو تو بے چینی نہیں جاتی، دیدار چاہیے، جنت میں بھی چاہیے۔ اللہ نے جواب دیا جو اللہ سے اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اس کو چاہیے، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ، تو ایسے شخص کو اللہ رب العالمین کہاں رکھے گا،
कैसी नेमत देगा, उसको नबियों के साथ रखेगा, उसको सिद्दीकीन के साथ रखेगा, उसको शुहदा के साथ रखेगा, उसको सालिहीन के साथ रखेगा। सिर्फ रखेगा नहीं अल्लाह ताला, बल्कि ये उसके बेहतरीन दोस्त होंगे। सवाल का जवाब मिल गया कि अगर मोहब्बत है, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन नबियों के साथ रखेगा, सिद्दीकीन के साथ रखेगा, शुहदा के साथ रखेगा, सालिहीन के साथ रखेगा। सिर्फ रखेगा नहीं कि बस भाई वो हैं, अपन भी यहीं खड़े हुए हैं, बैठे हुए, नहीं नहीं, दोस्त होंगे। हाँ, वहसुन उलाइका रफीका, बेहतरीन दोस्त होंगे, है ना। जवाब मिल गया साहबी को कि अल्लाह उसके रसूल की बेहतरीन इताअत करनी है तो इंशाअल्लाह जन्नत में दीदार क्या नबी के साथ ही रहूँगा। हाँ, अल्लाह दर्जों को बढ़ा देगा, वो उस दर्जे तक कर देगा। ये है हकीकी मानों में मोहब्बत रसूल। और एक बात यहाँ आई है तो कह दूँ कि अगर हमें सहाबा के वाक़यात सुनकर हम सुनते रहते सहाबा के वाक़यात हम सुनते रहते कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसा किए, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसा किए, हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसा किए, अगर वाकई में इनसे मोहब्बत है ना तो फिर इनके जैसा बनने की कोशिश करो, इंशाअल्लाह इनके साथ रहोगे। हाँ, फिर इनसे मिलकर के पूछना, ए हमजा, सैयदना हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जरा बताइए उहुद के मैदान में कितनी तकलीफ पहुंची थी। तब इनसे मिलकर पूछना कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको शहीद किया गया था तो कितनी तकलीफ हुई थी। ए उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको मारा गया था तो आपने बर्दाश्त कैसे किया था। आप इस्लाम से पहले इतने सख्त गिर थे, इस्लाम कबूल करने के बाद इतने नरम कैसे हो गए। रिया की खबरगिरी आप किस तरह करते थे कि आपको नींद नहीं आती थी, हमको नींद तो इतनी आती थी कि हम फजर की नमाज गायब कर देते थे, और आप रातों को जाग करके अल्लाह की इबादत करते थे, रातों को जाग कर रिया की खबरगिरी कैसे कर लेते थे। उनसे मिल करके पूछना, लेकिन शर्त वही है अल्लाह उसके रसूल की इताअत। अल्लाह उसके रसूल की इताअत करने से ही असल में मोहब्बत रसूल का असली मज़ा मिलेगा। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों, मैं गुफ्तगू जो है ना इसी अंदाज से कर रहा हूँ कि मोहब्बत का मतलब समझो, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो। सहाबा अल्लाह उसके रसूल की बड़ी इताअत करते थे, बहुत ज़्यादा इताअत करते थे, बहुत ही ज़्यादा। एक वाक़या बता दूँ, उसके बाद मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊँ। देखो किस तरह इताअत करते थे सहाबा, बहुत सारे वाक़यात हैं। एक वाक़या देखो, सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा रहे हैं जूते पहन करके। चौंक गए, जूते पहन करके। अब कल से आप लोग असर की नमाज से जूते पहनकर मत आइएगा कि मस्जिद में कच्ची मस्जिदें होती थी, या ये वाक़या जिक्र नहीं है कि मस्जिद में या मस्जिद से आउटसाइड ये चीज़ थी, मगर जूते पहनकर नमाज पढ़ा रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा भी जूते पहनकर नमाज पढ़ रहे थे। मतलब जूते पहनकर नमाज पढ़ सकते हैं, जूते अगर साफ सुथरे हो तो। मगर चूंकि आज मस्जिदें इस अंदाज की हैं, है ना, तो आप जूते पहनकर यहाँ नहीं आएंगे, है ना, ये आदाब के खिलाफ होगा। बहरहाल वहाँ जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूते पहनकर नमाज पढ़ा रहे थे और सहाबा जो है जूते पहनकर नमाज पढ़ रहे थे। नमाज के दौरान, नमाज ही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जूते निकाले, बाजू में रख दिए। सहाबा को भी महसूस हुआ, सहाबा ने भी अपने जूते निकाले, बाजू में रख दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा, नमाज ख़त्म हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक ये थी, और अल्हम्दुलिल्लाह आप इस मस्जिद के अंदर भी देखेंगे, अहले हदीस मसाजिद के अंदर भी देखेंगे कि इमाम सलाम फेरने के बाद मुक़्तदियों की तरफ पलटते हैं। शायद मेरे इल्म के मुताबिक दूसरी जगहों पर ज़्यादा ऐसा नहीं होता है, कभी कभार होता होगा, लोग क़िबले की तरफ ही चेहरा किए रहते हैं, इमाम साहब भी। मगर सुन्नत ये है, नबी का तरीक़ा ये है कि इमाम सलाम फेरने के बाद मुक़्तदियों की तरफ पलटे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलटे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा सबके जूते निकले हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जूते क्यों निकाल दिए। है सहाबा का जवाब सुनो, ये है ताक़त, ये है मोहब्बत। सहाबा ने कहा आपने उतार दिए तो हमने उतार दिए, आपने उतार दिए तो हमने उतार दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने उतारे इसलिए
میرے اتارنے کی وجہ یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر کے مجھے اطلاع دی، مجھے بتایا، کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی تھی، آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے، آپ یہ جوتے اتار دیجئے، کیونکہ گندگی لگی ہوئے جوتوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ میں نے اسی وجہ سے وہ جوتے اتار دیے، مگر تم کو اتارنا نہیں چاہیے تھا، یعنی تم کیوں اتار دیے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہم نے دیکھا آپ نے اتار دیا تو ہم نے اتار دیا۔ یہ صحابہ ہے نا، یہ صحابہ، دیکھیں اطاعت اس کو کہتے ہیں، اطاعت اسی کو کہتے ہیں۔ اور ایسے صحابہ نے کبھی عید میلاد النبی کا جشن نہیں منایا ہے، کبھی نہیں منایا، کبھی بھی نہیں منایا۔ عید میلاد النبی کا جشن منایا ہی نہیں ہے، کسی صحابی نے نہیں منایا، کسی صحابی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے کے بعد کی بات بتاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 23 مرتبہ یہ مہینہ آیا نا، کبھی نہیں منایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو نبی کے قانون اور اسلام کی باتوں کو فالو کرنے میں اتنے سخت تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب یہ خلیفہ بنے، خلیفہ بنتے ہی بہت سارے پرابلمز ہوئے۔ ایک پرابلم تو یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ مرتد ہونے لگے، نبی جب تک تھے تب تک اسلام، نبی نہیں تو ہم مسلمان نہیں۔ دوسرا جو ٹینشن والی بات تھی وہ یہ کہ نبی تھے تو زکوٰۃ دینا تھا، نبی نہیں تو زکوٰۃ نہیں دیں گے، بہت سارے پرابلمز۔ ادھر دوسری طرف جھوٹے کذاب نبی ہونے کے دعوے کرنے والے لوگ، مسلمہ کذاب، اسود انسی، سجا بنت حارث عورت، 3 4 مسائل بڑے بڑے، یعنی یوں سمجھ لیجئے اتنے ٹینشن والی بات تھی۔ مگر ایسے ماحول میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا؟ کہا جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نبی نہیں تو زکوٰۃ نہیں، حالانکہ اسلام کا قانون ہے کہ زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے، اس کو دینا ہے، اگر کوئی نہیں دے گا تو میں اس سے جہاد کروں گا، میں اس سے لڑائی کروں گا، میرے نبی کی زندگی میں جو چیز ہوتی تھی اگر اس کا کوئی انکار کرے گا تو یہ ابو بکر صدیق اس سے لڑائی کرے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ، ایسے بڑے بڑے لوگ آئے اور کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین، فوج کو باہر مت بھیجیے، بہت ٹینشن ہے، بہت پرابلم ہے، کتنے سارے لوگ ہیں بارڈری علاقوں پر ہیں، یہاں مدینہ کے اندر جو فوج ہے اس کو آپ باہر بھیج دیں گے، کل کے دن مدینہ پر اٹیک ہوگا، کیونکہ مسائل چاروں طرف کھڑے ہو گئے ہیں نبی کی وفات کے بعد۔ اگر مدینہ پر اٹیک ہوا، یہ فوج بھی باہر بھیج دی آپ، تو دفاع کس سے کریں گے؟ خود کی سیفٹی، خود کی حفاظت کس سے کریں گے؟ مدینہ کا بچاؤ کیسے کریں گے؟ تو کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو اے عمر، میرے نبی کی زندگی میں کوئی اگر مثال کے طور پر کہا، اگر کوئی ایک اونٹ کی رسی بھی دیتا تھا بطور زکوٰۃ اور آج نہیں دے گا ابو بکر کے ہوتے ہوئے تو میں اسے جہاد کروں گا۔ اگر ایک اونٹ کی رسی بھی جو وہ دیتا تھا آج نہیں دے گا تو یہ ابو بکر صدیق اس سے لڑائی کرے گا، کیونکہ میرے ہوتے ہوئے میرے نبی کے قانون میں ذرا فرق نہیں آ سکتا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مرتبہ عید میلاد النبی، ربیع الاول کا مہینہ ہے، کیوں نہیں منایا؟ نبی سے محبت نہیں تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال خلیفہ رہے، کبھی جشن عید میلاد النبی نہیں منایا جس سے آج ہم مناتے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال خلیفہ تھے، کبھی نہیں منایا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 سال خلیفہ تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھ لیجئے۔ پھر اس کے علاوہ آپ پوری کتب 6 پڑھ جائیے، احادیث کی جتنی سنن ہے سب پڑھ جائیے، صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، مستدرک حاکم، موطا مالک، دارمی، اور جو ہے اسی طریقے سے معجم، تمام کتابیں آپ پڑھ کر چلے جائیے، تمام کتابیں پڑھ کر چلے جائیے۔ آپ ان کتابوں کے اندر صرف عید میلاد النبی کا کوئی چیپٹر بتا دیجیے، نہیں ہے، عید میلاد النبی کا چیپٹر ہی نہیں۔ پھر چلو احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، لوگ کہتے ہیں بھئی احادیث میں نہیں ہے، فقہ ہم فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ قدوری اٹھا کر دیکھ لو، شامی اٹھا کر کے دیکھ لو، جو فقہ کی کتابیں ہیں ان کو ہدایہ اٹھا کر دیکھ لو، کیا ان میں ہیں عید میلاد النبی کے تعلق سے بات ہے؟
ان میں بھی نہیں ہے، پھر کیوں کہتے ہو، ہے نا؟ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں اس سینٹنس کا مطلب؟ سمپل لہجے میں بات کہی گئی ہے لیکن بات بہت بیکار ہے، بہت خراب ہے۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ابلیس کو چھوڑ کر سب خوش ہو رہے ہیں، سب جشن منا رہے ہیں، جو نہیں منا رہے ہیں وہ ابلیس کے ساتھی۔ اے کہنے والے، تو نے کتنی بری بات کہی تھی، تو نے یہ بات کہہ کر کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی غلط کہہ دیا، کیونکہ انہوں نے بھی کبھی جشن عید میلاد النبی نہیں منایا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو تو نے غلط کہہ دیا کیونکہ انہوں نے بھی جشن عید میلاد النبی نہیں منایا۔ پیرانے پیر کو تو نے غلط کہہ دیا کیونکہ انہوں نے بھی جشن عید میلاد النبی نہیں منایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار و یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام لوگوں نے جشن منایا ہی نہیں۔ تم نے کیا کہہ دیا کہ سوائے ابلیس کے اس جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ بات کہاں تک پہنچ رہی ہے؟ تم کن کو ابلیس کا ساتھی کہہ رہے ہو؟ وہ کہ جن کے تعلق سے عرش سے اعلان ہوا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ یہ سے راضی ہوئے، اللہ ان سے راضی ہو، تم ان کے تعلق سے کہہ رہے ہو۔ اس لیے سوچو سمجھو کہ یہ بات کہاں تک جا رہی ہے۔ ہاں، نبی سے محبت کرنی ہے، بہت کرنی ہے، نبی سے بہت محبت کرنی ہے، کیونکہ محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ کرے جو اطاعت محمد کی دل سے صلی اللہ علیہ وسلم، اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی۔ بھٹکتا رہا ہے، بھٹکتا رہے گا، محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی سے محبت ہے، مگر نبی سے محبت کا اظہار جو کیا جا رہا ہے وہ بڑا غلط ہے، وہ بہت غلط ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، دراصل یہ جو آج ہم کر رہے ہیں نا، یہ عید میلاد النبی، یہ جھنڈیاں، یہ لائٹیں، یہ تمام چیزیں بتانے کی ضرورت نہیں، ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تمام چیزیں دراصل 600 سال کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصتی کے 600 سال کے بعد ایجاد کی گئی ہے، جس کا موجد جو ہے وہ ابو سعید کوکبوری ہے، اربل کا بادشاہ۔ ہاں، تاریخ ابن خلدون، تاریخ کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس کو پڑھیے، وہاں پر ذکر کیا گیا ہے 274 صفحہ نمبر پر، ابو سعید کوکبوری نے اس کو ایجاد کیا ہے، جو کیا تھا، ایک بادشاہ تھا اربل کا، اور ماننے والا کس چیز کو تھا، وہ تھا دراصل شیعہ، اس نے یہ سب ایجاد کیا، عیاش قسم کا آدمی، آج مسلمان اس کو فالو کر رہے ہیں۔ ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر کے ایک ایسے بادشاہ نے جو چیز ایجاد کی اس کو کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بات کہی تھی، وہ بات ہمیشہ یاد رکھو، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھو۔ نبی نے کہا تھا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے ماننے والوں نے حد سے بڑھا دیا، حد سے آگے کر دیا، مقام نبی وہ تھے، وہ دینا تھا، مگر بڑھا کر کے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ میرے تعلق سے کبھی کچھ غلط سلط نہیں کرنا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، یہی سمجھنا، یہی کرنا، اسی طریقے سے مجھے عزت دینا۔ آج ہم نے کیا کیا، عیسائیوں نے اپنے نبی کا برتھ ڈے منایا تو ہم نے نہیں منایا کیا؟ ہم نے بھی منایا نا۔ آج کتنے سارے ویڈیوز ہیں، ہم جو ہے برتھ ڈے کے نام پر کیک کاٹے جا رہے ہیں، نبی کے برتھ ڈے کے نام پر کیک کاٹے جا رہے ہیں، وہ منائے غلط، ہم منائے تو صحیح، وہ منائے تو بہت زیادہ غلط، ہم منائے تو بہت زیادہ صحیح، یہ کہاں کا انصاف؟ تو یہ ابو سعید کوکبوری نے ایجاد کی، اور اس کا جواز کا فتویٰ دینے والا آدمی تھا ابو الخطاب عمر بن حسن المعروف دہیہ کلبی، ایک عالم تو میں نہیں کہوں گا، نہیں عالم نہیں کہوں گا، عالم ایسا نہیں ہو سکتا، عالم نما، عالم جیسا، اس نے جو ہے جواز کا فتویٰ دیا تھا۔ التنویر فی مولد السراج المنیر ایک کتاب لکھی تھی، اور اس کے اندر جو ہے آج جو لوگ بڑے بڑے جب و دستار والے نا دلائل دیتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے ابو لہب کو جہنم میں جو ہے وہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش والے دن پانی پینے کو مل رہا ہے. یہ تمام باتوں کو ملا جلا کر کے اس نے ایک کتاب لکھی اور بادشاہ کو گفٹ کیا. بادشاہ نے انعام دیا اور اس نے کہا کہ ہاں آپ جو کر رہے ہیں وہ قرآن حدیث کے حساب سے صحیح ہے. یہ تمام دلائل اس نے کھینچ تان کر کے فیڈ کیے تھے. وقت نہیں ہونا بتاتا میں, وہ الحمدللہ رسالہ میں نے باہر رکھا ہے, اس کے اندر کچھ باتیں میں نے اس ٹاپک پر گفتگو کی کہ آج جو لوگوں کی شبہات ہیں, جو لوگ دلائل دیتے ہیں عید میلاد النبی کے تعلق سے کہ یہ دلیلیں ہیں, وہ دلیلوں پر میں نے بات کی ہے. جو بات کرنے کے لائق قابل ہیں جو دلائل, ان پر میں نے گفتگو کی, وہاں پڑھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ آج گمراہ ہوئے. تو عزیزو وقت ختم ہو گیا. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ حقیقی محبت کو سمجھو, نبی کی بات کو فالو کرو, نبی کے اعمال کو فالو کرو, نبی سے سچی محبت کرو. لیکن یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ مت کرو, اللہ کے واسطے مت کرو. یہ چیز صحیح نہیں ہے, اسلام کے اندر نہیں صحیح ہے. اگر کوئی شخص کہے چلو ٹھیک ہے مولوی صاحب, لوگ ایسے ہی ہیں جیسے میں بات کر رہا ہوں, ایسی چیز کہتے ہیں بھائی, ایسے ہی رف زبان میں نہیں ہے, قرآن میں نہیں ہے, حدیث میں نہیں ہے, نبی نہیں کیے, صحابہ نہیں کیے, محدثین نہیں کیے, ائمہ نہیں کیے, ٹھیک ہے نہیں کیے. کہاں لکھا ہوا ہے کہ نیک کو کرو؟ کہاں لکھا ہوا نہیں کرو؟ لکھا نہیں ہے نا کہیں بھی. ٹھیک ہے کرو نہیں لکھا ہوا, لیکن نہیں کرو کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو میں کہوں گا یہ تو الٹی بات ہوگی. خانہ کعبہ کا طواف کوئی کر رہا ہو 7 مرتبہ کے بجائے وہ 10 مرتبہ کرے, آپ اس کو جا کر کے سمجھاؤ کہ بھائی خانہ کعبہ کا طواف آپ غلط کر رہے ہو. وہ بولے کہاں لکھا ہوا ہے کہ میں 10 مرتبہ نہیں کر سکتا ہوں؟ تو آپ کیا کہو گے اس کو کہ بھائی تو علاج کروا لے, اپنا علاج کروا لے. اور ہاں ایک چیز ہے, حدیث کے اندر یہ بات تو ہے, یہ سمجھ گئے تو یہ سوال کوئی کرے گا نہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. نبی نے کہا جس نے ہمارے اس دین کے اندر کچھ ایسا کیا کہ جس کا کرنے کا حکم میں نے نہیں دیا, جو دین میں نہیں ہے, نہ میں نے کیا, نہ کرنے کا حکم دیا, نہ میرے کسی عمل سے وہ چیز ثابت ہے, فہو رد, تو وہ چیز ریجیکٹ ہے, وہ چیز ناقابل قبول ہے. اس حدیث کی روشنی میں اس بات کا پتہ چلا کہ کوئی شخص یہ کہ کہاں لکھا ہوا نکو کرو, نہیں ہے تو میں تب بھی کر سکتا ہوں. نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کام کا حکم میں نے نہیں دیا, نہ میرے عمل سے ثابت ہے وہ کام, تو وہ چیز قابل قبول نہیں ہے, وہ چیز جو ہے نہیں کر سکتے ہیں. اسی لیے عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی جس طرح آج کیا جا رہا ہے اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے. کوئی شخص کہے, صحیح مسلم کی ایک حدیث ملتی ہے اس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے. ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو روزہ رکھتے تھے, جمعرات کو بھی روزہ رکھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پیر کے دن میری پیدائش کا دن ہے اور اس دن میرے اوپر قرآن نازل ہونا شروع ہوا, تو اسی لیے میں روزہ رکھتا ہوں. دیکھو نبی نے جشن منایا نا, تو ٹھیک ہے آپ بھی روزہ رکھو. آپ بھی بریانیاں بانٹ رہے ہو, روزہ رکھو. آپ جھنڈیاں لے کر پھر رہے ہو, شربتہ بانٹ رہے ہو, نبی روزہ رکھے آپ بھی روزہ رکھو. اور ویسے بھی نبی روزہ 12 ربیع الاول کو نہیں, پیر کے دن رکھے, اور پیر کا دن ہفتے میں ہر ہفتے میں آتا ہے, تو ہر ہفتے روزہ رکھو. نبی ہر ہفتے رکھتے تھے, سمپل سی چیز ہے, ہر ہفتے رکھتے تھے. اور لاجکلی اگر بات کرو, بات ختم کروں میں, لاجکلی اگر بات میں کروں رف زبان میں سمجھانے کے لیے آپ لوگوں کو, تاکہ تمام نوجوانوں کو, بچوں کو, چھوٹوں کو سمجھ میں آ جائے. عید میلاد النبی منا رہے نہیں منا رہے, ٹھیک ہے, دونوں پارٹی پہنچے. اب اللہ کے سامنے ایک مثال دے رہا ہوں, اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں صحابہ, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, طلحہ زبیر عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سب ٹھہرے ہوئے ہیں. اچھا آج کل کے ہم جیسے مسلمان ہی پہنچ گئے, سائڈ میں ٹھہرے ہوئے ہیں آج کل کے مسلمان عید میلاد النبی منانے والے. اللہ تعالیٰ سوال کیے, اللہ تعالیٰ پوچھے بھئی ابو بکر عمر تم لوگ ہمارے نبی کا برتھ ڈے کیوں نہیں منائے, جشن کیوں نہیں منائے؟ تو وہ لوگ کیا جواب دیں گے؟ اگر جواب بن سکتا تو کیا جواب دیں گے؟ بھئی نبی نے حکم نہیں دیا, اے اللہ تو نے کوئی آیت نہیں نازل کی اس سلسلے میں, اور نبی نے ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا, نہ نبی نے خود کیا کہ ہم دیکھ کر کے بعد میں اس کو فالو کرتے. اس کے بعد دوسری پارٹی ہے نا, وہ جو جھنڈیاں لے کر پھرتے دیکھو,
गुटके खाए रहते, झंडियाँ लेकर फिरते, नमाज रोज़ों से मतलब नहीं है, जश्न मिलादुन नबी में नंबर 1 पे आगे वाले वो पार्टी के लोग ठहरे में। आप लोगों का ही को मनाए, हम आशिक रसूल थे इसलिए हम लोग मनाए। तो अल्लाह ताला बोलते हैं गुड, बहुत अच्छा किए, वेरी गुड। हाँ, यानी इनको कहेंगे कि भाई तुम लोग बहुत गलत किए, मनाना चाहिए था, इनको बोलेंगे बहुत अच्छा किए, तुम क्या कर रहे हो आखिर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करो, सच्ची मोहब्बत करो। वक्त ख़त्म हो चुका, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने वाला बनाए, बारी ताला हकीकी मानों में सच्ची मोहब्बत करने वाला बनाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को फॉलो करने वाला बनाए, आपके अमाल को फॉलो करने वाला बनाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के अंदर जितनी बातें हैं वो हमारे सामने हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को फॉलो करने वाला बनाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस काम के करने का हुक्म दिया वो करने वाला बनाए, जिस काम से रोका उससे रुक जाने वाला बनाए। नबी ने नमाज से मोहब्बत की, नमाज की पाबंदी करने वाला बनाए। नबी ने अखलाक पर ख़ास तौर से ध्यान दिया और कहा अखलाक वाला बनो, हमारे अखलाक अल्लाह ताला सुधार दे। बारी ताला हम में से जो हमारे भाई बीमार हैं, परेशान हाल हैं, उनकी बीमारियों को, परेशानियों को दूर फरमा दे। जो लोग मुसलमान तो हैं मगर किताब व सुन्नत से दूर हैं, कुरान व हदीस से दूर हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें अक्ल सलीम अता फरमा, उन्हें उनके दिल को अल्लाह ताला तो हिदायत की रोशनी से माला माल फरमा दे। बारी ताला जो हमारे लिए बेहतर है, तू बेहतर जानने वाला है, वो चीज़ें हमें इनायत फरमा दे। जो चीज़ें हमारे लिए खैर नहीं हैं, जो हमारे लिए बेहतर नहीं हैं, अल्लाह ताला हमसे तू दूरी अता फरमा, वो चीज़ें हमसे दूर फरमा दे, वो चीज़ें हमसे दूर फरमा दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।